اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے روزے کو ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن قرار دیا ہے، جس روزے کا رکھنا ضروری ہے۔ اور ساتھیوں، میں یہ بات اس لیے اور کہنا چاہوں گا کہ یہ مبارک مہینہ آج چند سالوں سے اور آئندہ چند سالوں تک سخت گرمی کے موسم میں آ رہا ہے۔ جی، اولاً تو ہمارے بہت سے بھائی جو روزہ تو رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن اس مبارک مہینے کی آمد کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ جی، پسند نہیں کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا دن اور ٹل جائے، جیسے ہوتا ہے نا رمضان کا مہینہ، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ شعبان 29 دن کا ہو۔ ہم کیا چاہیں گے کہ 30واں چاند نکلے اور عید کا چاند، جی ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ 30 دن کا ہو، کتنا دن کا ہو جائے، 29 دن کا ہو جائے۔ یہ دیکھیے ذرا، 28 کی امید نہیں ہوتی ہے، 28 کی امید ہوتی ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، یہ خلل ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلل ہے، بلکہ بسا اوقات یہی چیز انسان کے مذہب سے خارج ہونے کی سبب بن سکتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ ان کے اوپر تباہی اور بربادی کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو کچھ احکام بیان کیے ہیں، اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، اس کو انہوں نے ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری تمام نیکیوں کو بھی برباد کر دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، یہ ہماری ابھی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کو ہمیں بری نظر سے اور ناپسند نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں، بلکہ اگر ہمارے اندر وہ فطری طور پر محبت کا جذبہ نہ پیدا ہو، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کام مشکل ہے اس کی وجہ سے، تو کم سے کم ساتھیوں ہماری مثال وہ ہونی چاہیے کہ جیسے ایک شخص سخت بیمار ہو، تیز بخار ہے اس کے پاس، وہ کبھی چاہے گا نہیں کہ بخار آئے اس کو، ہے نا، لیکن اب بخار آ گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور خوشی خوشی جاتا ہے کہ نہیں؟ اب پڑ گیا ہے سر پر تو کیا ہے، اور ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اسے بڑے اہتمام سے اور شوق سے کھاتا ہی نہیں کھاتا، بلکہ اگر کسی دن لیٹ ہو جائے تو افسوس کرتا ہی نہیں کرتا۔ تو کم سے کم ہماری کیفیت رمضان سے یہ ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ اب آ پڑا رمضان، تو اب ہمیں بڑے شوق سے اسے قبول کر لینا چاہیے، بڑے شوق سے اسے، بڑے اہتمام سے اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو جائے، عبادت میں کوئی کمی ہو جائے، تو اس پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ہونا